مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حیض اور نفاس کا بیان چل رہا ہے۔ اب تک آپ نے حیض کے متعلق کچھ حدیثوں کو سماعت کیا۔ اب آج کے بیان سے نیا آغاز ہو رہا ہے حیض کے مسائل۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بیان شروع کروں، کچھ حضرات کی یہ خواہش ہے کہ کل جو میں نے ذکر کیا تھا، بات آ گئی تو مشت زنی کے موضوع پر جو میں نے کل ذکر کیا تھا، تو ان کی خواہش ہے کہ کچھ اور روشنی اس پر ہو جائے کہ جو نوجوان لڑکے اپنی جوانی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے بولنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ابھی باتیں ایسی ہیں کہ عام طور پر ایسا عام انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس میں شرم اور حیا ہونی چاہیے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ شریعت کی بات بتانے میں مجھے کوئی شرم اور حیا محسوس ہے نا۔ اگر کسی کی زندگی ہمارے چھوٹے سے بیان، مختصر سے بیان سے گزر سکتی ہے تو ہم بغیر کسی شرم و حیا کے ایسی ضروری باتیں ضرور یقینی طور پر بیان کریں گے انشاءاللہ، اور بیان کرنا بھی چاہیے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ لوگ پوچھنے میں بھی شرم آتے ہیں، ہے نا۔ جو جنسی تعلقات ہے، جو اندرونی خفیہ باتیں ہیں، ان کے تعلق سے لوگ پوچھنے میں بھی شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں کہ جو یہ آج کے دور کے اندر خاص کر کے فلمیں، ڈرامے اور سیریلیں، اس میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شہوت کا ابھار ہوتا ہے، اور نہ جانے وہ نوجوان کس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ مشت زنی ویسے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو اس کی بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ ایسا انسان بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ ہاتھ سے منی نکالنا، اس کو مشت زنی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام جلق بھی ہے، اور ایک نام نکاح بالید بھی ہے، یعنی ہاتھ سے نکاح کرنا، نکاح بالید۔ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا الناکح بالید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، یعنی جلق کرنے والا ہے نا۔ اپنے ہاتھ سے منی نکالنے والا حضور نے فرمایا ملعون ہے، یعنی ایسے انسان پر لعنت ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ اس کی برائیاں حدیثوں میں بیان آئی ہیں، اور حدیثوں میں اس وقت برائی آتی ہے کہ جب اس میں نقصان ہوتا ہے نا۔ اللہ کے رسول ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جس میں فائدہ ہے، اور ان چیزوں سے ہمیں روکتے ہیں جس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اب اگر اس میں غور کیا جائے، اس میں تھوڑا دھیان دیا جائے تو باریک باتیں ہیں کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ نوجوان نہ جانے کس دہانے کو پہنچ جائے گا۔ شروع میں اس کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے نا، بڑا لطف ملتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لمحہ بھر کی لذت کے لیے طویل مدت تک اس نے غم کو خرید لیتا ہے، وہ طویل مدت کے غم کو خرید لیتا ہے لمحہ بھر کی لذت کے لیے نہ، پھر وہ شادی کے لائق نہیں رہتا۔ چونکہ دیکھیے ہاتھ ہے، جو چیز جس جگہ کے لیے بنائی گئی ہے اسی جگہ استعمال کیا جائے تو یہ انصاف ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس سے ہٹا کر استعمال کیا جائے تو ظلم ہے۔ جوتے پیروں میں پہنے جائیں تو ٹھیک ہے، انصاف ہے، لیکن اب جوتوں کو سروں پر رکھا جائے تو یہ ظلم ہے کہ نہیں۔ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے، واضح نہیں جس چیز کے لیے اس کو وضع کیا ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ انصاف ہے، اور اس سے برعکس کرنا، خلاف کرنا یہ ظلم ہے۔ تو دیکھیے آلہ تناسل جو مرد کا خاص عضو ہے، شرمگاہ ہے، چونکہ ایک نازک مقام ہے، اور ہاتھ کی جو رگڑ ہے، ہاتھ کی جو اندر رگیں ہیں
اور اس کی جو سختی ہے وہ بڑی تیز ہے. وہ عورت میں جو نرمی پائی جاتی ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی جو ہاتھ میں ہے. اگر ہاتھ سے رگڑ کرتے کرتے پھر جو ہے چونکہ وہ عضو تناسل مرد کی شرمگاہ میں اتنی باریک رگیں ہوتی ہیں کہ حکما فرماتے طبیب لوگ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو جو ہے جدا کر کے ان کو پھیلایا جائے تو تقریباً 45 میل تک وہ دور جائیں گی. یعنی یہاں سے لے کر راجکوٹ تک کا فاصلے پر دور جائیں گی. اتنی باریک رگیں, ذرا آپ اندازہ لگاؤ کتنی باریک رگیں ہیں. اللہ کی قدرت کا بھی نظارہ ہے اس میں کہ کتنی باریک رگوں کو رکھا گیا ہے چھوٹے سے عضو کے اندر. اگر ان کو پھیلایا جائے تو 45 میل کی دوری پر پہنچ سکتا ہے. تو اگر ان باریک رگوں کو ہاتھوں سے رگڑا جائے تو وہ بالکل باریک ہو جاتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے اس کی سختی چلی جاتی ہے, اور وہ رگیں جو خاص مباشرت کے وقت, قربت کے وقت جو ہے مرد میں انتشار پیدا کرتی ہیں, سختی پیدا کرتی ہیں, وہ 2 رگیں ہوتی ہیں. ان کو جو ہے بالکل وہ ختم کر دیتا ہے, مردہ بنا دیتا ہے. یہ ہاتھ کی رگڑ اس کو مردہ بنا دیتی, پھر وہ انسان شادی کے لائق نہیں رہتا ہے. اور پھر ایسا مرد, ایسا نوجوان شرمیلا ہوتا ہے, تنہائی پسند کرتا ہے, وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے. اس کی آنکھیں اندر کو چلی جاتی ہیں, حلقے پڑ جاتے ہیں آنکھوں کے درمیان, اور وہ دور دور بھاگتا ہے. اور شادی کا کبھی نام آتا ہے تو شادی سے بھی بھاگتا ہے, شادی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. اور اگر زبردستی شادی کرا بھی دی جاتی ہے تو بیچاری اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کا خامیازہ ہے. جو نوجوان اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برداشت کر رہے ہیں, برائے کرم للہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور سوچیں کہ اسے توبہ کر لیں. ایسی چیز ہے جس کو ملعون بھی کہا گیا ہے, ایسے انسان کو تو اس چیز سے توبہ کر لے. ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی نامرد ہو گیا, اگر ایسی حرکتیں کبھی عمل کرتے کرتے اگر وہ اس لائق نہ رہا تو اس کا علاج ہے, حکما طبیبوں کے اندر علاج ہے. لیکن اس سے پہلے اس کو سچی توبہ کرنی پڑے گی, ورنہ ایسی عادت ہے کہ ایک بار کر لیا, ایک بار لت لگ گئی تو شادی کے بعد بھی اس میں ملوث رہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ہے نا. تو اس کے لیے پہلا ضروری کام یہ کہ توبہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے کہ اے مولا مجھ سے غلطی ہوئی, میں آئندہ ایسی کبھی حرکت, ایسا گناہ عظیم اب نہیں کروں گا. اور پھر اچھے طبیبوں کے پاس, اچھے حکیموں کے پاس وہ اپنا رخ کرے, اور وہاں جا کر کے بغیر شرم و حیا کے اپنا پورا قصہ سنا کہ ایسا مجھ سے ہوا, اتنی مرتبہ ہوا, ہے نا. جو اس میں قوت ختم ہو جاتی ہے, بعض حکما کے قول کے مطابق 100 مرتبہ بیوی سے مباشرت کرنے سے جتنی طاقت چلی جاتی ہے نا, اتنی طاقت صرف جو ہے 1 مرتبہ اپنے ہاتھ سے منی نکالنے کی وجہ سے چلی جاتی ہے. 1 مرتبہ اتنا بڑا نقصان ہے. 100 مرتبہ جہاں بیوی سے مباشرت کی جائے, اتنا جہاں جو ہے طاقت ختم ہوتی ہے, تو وہاں 1 مرتبہ صرف ہاتھ سے منی نکالنے سے طاقت ختم ہو جاتی ہے. ذرا بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہو. لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ اسے بچیں اور اللہ کے رسول کا خوف دل میں اپنائیں اور توبہ کریں, استغفار کریں. اور اگر کوئی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ شادی کے بھی لائق نہیں تو طبیب و حکیموں کے پاس ابھی سے علاج شروع کروا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ایسے گناہ کرتے ہیں, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیک توفیق عطا فرمائے. اب وقت جو کہ 10 منٹ ہو چکا ہے, ایک مسئلہ آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں جو کہ بیان ہو چکا ہے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے بیان میں سے بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے, عادتاً جو خون نکلتا ہے عادی طور پر, اور بیماری بچہ پیدا ہونے کی سبب نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں. یہ میں نے تعریف شروع میں کر دی تھی جب میں نے بیان شروع کیا تھا. حیض کا خون اس کو کہا جاتا ہے کہ عادی طور پر عادتاً جو خون عورت کو آتا ہے, بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو اور نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو, اس کو حیض کہا جاتا ہے. اور بیماری سے ہو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. تو عورت میں جو خون نکلتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہو گئیں, ایک ہے حیض, ایک ہے نفاس, ایک ہے استحاضہ. حیض اس کو کہتے ہیں, یاد رکھیں, حیض اس کو کہتے ہیں کہ جو عادتاً
عورت کو آتا ہے ماہواری آتا ہے، کسی کو 15 دن میں آتا ہے نا، تو عادتاً جو خون آتا ہے بیماری یا بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو اسے حیض کہتے ہیں، اور جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور نہ حیض کا خون ہو نہ نفاس کا خون ہو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری کا خون کہا جاتا ہے۔ اور خون کی بھی کئی قسمیں ہیں جو آگے کے درس میں آئیں گے انشاءاللہ، اور آج کے لیے اتنا میں کافی سمجھتا ہوں۔ اگر کہیں اس بیان میں مجھ سے کہیں چوک بھول ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ معافی طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب